السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سنن الہی در قرآن موضوع ہے اس سلسلہ مباحث کے لیے۔ سنن الہی سے مراد وہ قوانین اور قواعد، اصول، طریقے، راستے یا روشیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات کے لیے مقرر فرمائے ہیں، جن کے مطابق کائنات کی تشکیل و تخلیق ہوئی ہے اور جن کے مطابق تدبیر کائنات، نظام کائنات ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، انسانی حیات کے لیے، انسانی ہدایت کے لیے بھی سنن مقرر کیے ہیں۔ یہی اصول، راستے اور روشیں تمام انسانیت کے لیے، اولین سے لے کر آخری انسان تک حیات انسانی کے لیے یہ راستے مقرر فرمائے ہیں۔ اور انسان کے لیے جو راستے ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں انسان کی آزادی اور انسان کی خود مختاری ملحوظ رکھی گئی ہے۔ اس لیے ہر موضوع پہ اور ہر موقع کے لیے اور ہر پہلو سے ایک سے زیادہ راستے انسان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، لیکن وہ سارے راستے انجام کے لحاظ سے یکساں نہیں ہیں۔ کچھ راستے انسان کی نجات کے لیے ہیں، کچھ راستے انسان کی سعادت کے لیے ہیں، انسان کے تکامل کے لیے ہیں، انسان کی رفع اور فلاح کے لیے ہیں، اور کچھ راستے انسان کی ہلاکت کے لیے ہیں، انسان کی تباہی کے لیے ہیں۔ ان راہوں میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو با اختیار قرار دیا ہے۔ انسان کو ان راہوں کے متعلق آگاہی بھی دے دی ہے اور ان کی حدود اور احکام بھی بتا دیے ہیں، ان راہوں پر چلنے کے آداب کیا ہیں، اور یہ بھی متوجہ کر دیا ہے کہ ان الہی روشوں اور راستوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، تحویل نہیں ہے، رد و بدل ان میں نہیں ہو سکتا۔ یہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں تمام نسلوں کے لیے، انسان کی ہر نسل کے لیے ایک جیسے ہیں، نتیجہ بھی ان کا ایک جیسا ہوگا۔ ہر چند انسانی زندگی میں اونچ نیچ ہے، انسان زندگی کے وسائل کے لحاظ سے ترقی بھی کرے گا اور زوال بھی کرے گا، مختلف انسانی زندگی کو نشیب و فراز ملیں گے، لیکن ہر دور میں خواہ ترقی یافتہ انسان ہو یا ابتدائی انسان ہو، اس کے وسائل زندگی ابتدائی نوعیت کے ہوں یا ترقی یافتہ ہوں، ہر دو صورتوں میں وہ قوانین یکساں طور پر انسان کے لیے ہیں، موجود ہیں، اور انہی کے مطابق ہر نسل کو چلنا ہے۔ خواہ زوال کا راستہ طے کرنا ہے، عذاب کا راستہ طے کرنا ہے، تو بھی انہی مقررہ راہوں کے اوپر ہوگا، اور اگر انسان نے پستی کا راستہ طے کرنا ہے تو بھی انہی مقررہ راستوں سے ممکن ہوگا۔ ان سنن کا ذکر قرآن کریم میں خصوصیت کے ساتھ کیا گیا ہے، لیکن مرحلہ دین شناسی میں، معرفت دینی میں اور معرفت قرآن میں، شناخت قرآن میں اس مرحلے کو نظر انداز کیا گیا ہے، اور زیادہ توجہ دین شناسوں کی احکام و حدود کے اوپر مرکوز رہی ہے۔ سنن کا موضوع مورد غفلت رہا ہے،
حتیٰ تفاسیر میں بھی، قرآن کریم کی تفاسیر میں بھی بہت مختصر اشارے ہیں، اور اس موضوع کو جس طرح فقہی احکام کھولے گئے ہیں اور جس طرح سے شرعی حدود کے اوپر تفصیلی بحث کی گئی ہے، اور آج ہمارے پاس ایک بہت بڑا علمی ذخیرہ ہے مختلف مذاہب اور مسالک کے مبانی کے مطابق فقہی علم کا اور شرعی احکام کا، اتنا مواد ہمارے پاس سنن کے باب میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ اساس و بنیاد انسان کی ہدایت کے لیے جو قرآن نے پیش کی ہے وہ موضوع سنن ہے۔ سنن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں چند اسلوب کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ایک تو وہ آیات ہیں کلی جن کے اندر اس موضوع کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اس طرح کی سنن ہیں، وہی آیات جنہیں ہم نے اس ماہ مبارک رمضان میں ملاحظہ کیا ہے اور ان کی طرف اشارہ کیا ہے، جن میں سے آخری آیت سورہ مبارکہ فتح کی ہے جس میں بحث جاری ہے ہماری۔ دوسری آیات وہ ہیں جن کے اندر باقاعدہ ان سنن کا ذکر ہے، یعنی لفظ سنت استعمال نہیں ہوا لیکن وہ قاعدہ، وہ قانون اور روش اور طریقہ ذکر کر دیا گیا ہے مختلف انسانی حیات کے پہلوؤں کے مد نظر، اسے بطور سنت بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ سنت ہے ہماری اور اس طرح سے یہ کام ہوتا ہے، جیسے عزت کے راستے، ذلت کے راستے، کامیابی کے راستے، فلاح کے راستے، اور اسی طرح گمراہی کے راستے، ہدایت کے راستے، جہنم کے راستے، جنت کے راستے، یہ سب کچھ بہت تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ اور کچھ ایسی سنن ہیں جنہیں اس وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے سمجھنے کے لیے ہمیں گزشتہ اقوام کی طرف رجوع کرنے کو کہا گیا ہے، اور دیگر معاشرے جو مختلف انجام سے دوچار ہوئے ہیں، کچھ زوال پذیر ہوئے ہیں، کچھ پہ عذاب نازل ہوا ہے، کچھ بہت عظمت و شکوہ تک پہنچے تھے، ان سب کی طرف رجوع کرنے کو کہا گیا ہے کہ آپ ان کی طرف رجوع کریں۔ جس طرح کائناتی سنن اور کائناتی قوانین و اصول کے بارے میں ہمیں زمین و آسمان کے مطالعہ کے لیے رجوع کرنے کو کہا گیا ہے، ہمیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں خلق کیا ہے اس کے اندر غور و فکر کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس غور و فکر سے بھی ہمیں جو چیز حاصل ہوگی وہ فقہی و شرعی احکام نہیں ہوں گے بلکہ سنن ہوں گی، طریقے و قوانین و اصول جو کائنات کے لیے اللہ نے مقرر کیے ہیں اور ضمناً انسان کے لیے بھی مقرر کیے ہیں۔ حدود یہاں بیان کرنی تھی وہ کر دی گئی ہیں، ان کے ضوابط علیحدہ سے بیان کر دیے گئے ہیں جن سے حدود و احکام انسان نے استخراج کرنے ہیں، استنباط کرنے ہیں اور اخذ کرنے ہیں۔ اس بیان کی روشنی میں اب ہمارے سامنے قرآن کریم در حقیقت اللہ کی سنن و قوانین کا ایک مجموعہ ہے، دستور ہے۔ جس طرح کسی بھی ملک کا دستور ہوتا ہے، بشر کا اپنا بنا ہوا ملکی قانونی مسودہ، اس کے اندر تمام ملکی دستورات معین ہوتے ہیں کہ اس ملک کے اندر حکومت بنے گی کیسے، حکومت چلے گی کیسے، اس ملک کے اندر تجارت کیسے ہوگی، زراعت کیسے ہوگی، اس ملک کے اندر تعلیم کیسے ہوگی، عدالت کیسے ہوگی، روابط کیسے ہوں گے، اندرونی معاملات کیسے ہوں گے، دفاع کیسے ہوگا، یہ ساری چیزیں اس دستور کے اندر، مسودے کے اندر پہلے سے معین ہوتی ہیں دستوری زبان کے اندر۔ اب ہمارے سامنے اللہ کی مملکت میں اللہ کا دستور بھی موجود ہے قرآن کریم کی شکل میں۔ ہر چند انسانوں نے اپنی مملکتیں، اللہ کی مملکت میں اپنی مملکتیں قائم کر لی ہیں، اور اللہ کی مملکت میں اپنی مملکت بنا کے اپنے قوانین بھی بنا کے اس میں لاگو کر دیے ہیں، جاری کر دیے ہیں۔
اور مجموعی طور پر مل کر سارے ہی اس مملکت میں ہرج و مرج کا باعث بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کے انسانوں کے زمین کو آپس میں تقسیم کر کے اور اپنی اپنی مملکتیں بنانے سے اللہ کا اقتدار ختم نہیں ہو جاتا، اللہ کی مملکت کی نفی نہیں ہو جاتی، اللہ کی حاکمیت کی نفی نہیں ہو جاتی، وہ کماکان موجود ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ من ورائہم محیط، ان سب کے اوپر اللہ ہی کا احاطہ ہے اور کائنات ان کے قوانین سے نہیں چل رہی۔ مثلا پاکستان میں باد و باران پاکستان کے دستور العمل و قانون اور ضابطے سے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے احکام کے مطابق چلتے ہیں۔ دن رات یہاں کی سرزمین کے قانون کے مطابق نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں، اور سارا جو نظام زمین کا چلتا ہے، فصلیں اگتی ہیں، پانی بہتا ہے، اور زمین کے اوپر زمین کے اندر جو تحولات ہوتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کے احکام اور اللہ کی سنن کے مطابق ہو رہا ہے۔ انسانی حیات پر بھی اللہ کی حاکمیت قائم ہے، اس لیے اللہ نے یہ سنن مقرر کی ہیں، اور ورائے قوانین بشر، اللہ کے قوانین اپنی جگہ لاگو ہیں، وہ معطل نہیں کر سکتا انسان۔ یعنی یوں نہیں کہ سارے دنیا کے انسان مل کے اللہ کی کسی سنت کو، اللہ کے کسی قانون کو، اللہ کے کسی ضابطے کو کالعدم قرار دیں، معطل کر دیں کہ یہ نافذ نہیں ہوگا۔ جو کچھ بھی کریں گے بالآخر وہ اللہ ہی کے قانون کے زمرے میں ہی کر رہے ہیں، معصیت بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، تمرد بھی کر رہے ہیں، بغاوت بھی کر رہے ہیں، تو اس میں بھی اللہ کا کوئی قانون ہی موجود ہے جس کے مطابق یہ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں۔ بالکل مکمل مطلقہ اللہ کے قوانین کو یہ معطل نہیں کر سکتے، نہ ایک مورد میں، ایک موقع پر، اور نہ مجموعی طور پر اللہ کے قوانین نافذ ہیں۔ انسان زیادہ سے زیادہ حدود خدا کی مخالفت کرتا ہے، انہیں معطل کر دیتا ہے، لیکن سنن خدا کو معطل نہیں کر سکتا۔ کافر بھی وہ حدود خدا کا کافر ہے، اور معصیت کار بھی حدود خدا کا معصیت کار ہے، لیکن سنن خدا کے مطابق چل رہا ہے، اور اگر تباہی کی طرف جا رہا ہے تو بھی وہ اللہ ہی کا مقرر کردہ ایک راستہ ہے، انسان نے آزادی سے اس راستے کو اپنایا ہے۔ بس یہ دستور ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن کریم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا منشور پیش کیا ہے، جس سے ہم سنن کو پہلے دریافت کریں، پھر انہی سنن کے اوپر زندگی کی بنیاد رکھ کر حدود کو مطالعہ کریں، اور پھر ان حدود و آداب کے ساتھ ہم ان سنن کے اندر زندگی بسر کریں اور سعادت پائیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے انجام انسان کا مقرر کیا ہے اس تک انسان پہنچے۔ پہلی قسم آیات کی جن میں باقاعدہ سنن الہی کا عنوان ذکر کیا گیا ہے، سنت اللہ کے نام سے، یا سنت کے نام سے، یا سنت الاولین کے نام سے۔ سنت الاولین بھی اللہ ہی کی سنن ہے، چونکہ سابقہ قوموں کے اندر وہ سنن لاگو ہو چکی ہیں اور لوگوں کا انجام ہو چکا ہے، اس وجہ سے موجودہ انسان کو سابقہ امتوں کی سنن کے نام سے کروائے، چونکہ وہ موضوع تھے، وہ ان سنن پر عمل کرنے والے تھے اور انجام ان کے اوپر ظاہر ہوا ہے۔ ورنہ جہاں سنت الاولین ہے وہ سنن اللہ ہی ہے، یوں نہیں ہے کہ دو قسم کی سنت ہیں، کچھ سنت اللہ ہے و سنن اللہ ہے، اور کچھ سنن الاولین ہے، گزشتہ لوگوں کی سنتیں ہیں، وہ دونوں اللہ ہی کی سنتیں ہیں۔ اس میں ایک آیہ کریمہ جس میں سنت اللہ کا ذکر ہے، سورہ مبارکہ فتح کی آیت 23